اچھا حکیم صاحب، دیکھا گیا ہے کہ عمومی طور پہ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں. جیسے ابھی گرمی چل رہی ہے تو کئی لوگ بیمار ہو جائیں گے، یہی سردی آئے گی بیمار ہو جائیں گے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ جیسی کوئی موسم تبدیل ہوا بیمار ہو گئے؟ امیونٹی کا مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ یہ تھوڑا سمجھائیں اس حوالے سے. جی یہ بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ یہ امیونٹی کا مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی امیونٹی کم ہونے کی وجہ سے موسم کی تبدیلیاں ان پر اثر انداز ہوتی ہیں. ویسے تو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ سے کہا تھا کہ ہم بیمار ہوتے ہیں مادی، کیفیاتی اور نفسیاتی، یعنی کچھ غلط کھانے سے بھی بیمار ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ ٹینشن، ڈپریشن، ہائپر ٹینشن، بہت زیادہ غم، غصہ، خوف یہ بیمار کرتا ہے. لیکن جو کیفیات ہیں، کیفیات کا مطلب یہی ہے کہ سردی سے گرمی، گرمی سے سردی، موسم خزاں، موسم بہار، موسم برسات، یہ جیسے ہی تبدیل ہوتے ہیں بہت سارے لوگ بلغم کا شکار، بخار کا شکار، تھکاوٹ کا شکار، سردردی کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر امیونٹی ہوتی. ہمارا طب قدیم امیونٹی کی جو تعریف کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جب جگر حالت اعتدال پہ ہو، اپنا کام ٹھیک کر رہا ہو، دماغ حالت اعتدال پہ ہو، اپنا کام ٹھیک کر رہا ہو، اور دل حالت اعتدال میں ہو، اپنا کام ٹھیک کر رہا ہو. مطلب یہ کہ دل اور اس کے ماتحت عضلات، جگر اور اس کے ماتحت غدد، اعصاب اور اس کے ماتحت نروس سسٹم، اعصابی سسٹم اگر بالکل درست کام کر رہا ہو تو یہ آدمی بالکل ٹھیک ہے، اس کی امیونٹی بوسٹ ہے اور یہ زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب ہے. یعنی اس کو نہ دکھ تکلیف دیں گے، نہ موسم تکلیف دے گا، اور نہ بہت زیادہ بعض اوقات بد پرہیزی کرتا ہے تو بھی اس کو کوئی اتنی تکلیف نہیں دے گا. اس کے مد مقابل جس کی امیونٹی نہیں ہے، امیونٹی کا مطلب ہوا کہ جگر کمزور، اس کے ماتحت غدد کمزور، دماغ کمزور، اس کے ماتحت اعصاب کمزور، دل کمزور، اس کے ماتحت عضلات کمزور، تو یہ آدمی موسمی اثرات کا فوراً شکار ہوگا. حتیٰ کہ ذرا سی ٹھنڈی ہوا لگی نہیں، بیمار، چھینکیں آنا شروع ہو جائیں گی. ٹھنڈے پانی سے نہا کے نکلے گا تو بھی چھینکیں آنا شروع ہو جائیں گی. ذرا سا بائک پہ سفر کیا، ہوا لگ گئی تو آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو امیونٹی بوسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے لیے میں نسخہ عرض کر دیتا ہوں، سوائے بواسیر کا مریض اس نسخے کو استعمال نہ کرے، باقی ساری دنیا کا ہر شخص، بچہ، بوڑھا، حتیٰ کہ چند دن کے بچے کو بھی اس کو دوا کو کھلایا جا سکتا ہے جس سے وہ موسمی اثرات سے بچ سکتا ہے. وہ ہے لونگ، دارچینی، جائفل، جاوتری اور تج. 5 چیزیں میں نے گنوائی ہیں. پانچوں تھوڑی تھوڑی لے لیں، ہم وزن لے لیں، 10-10 گرام ساری لے لیں، بالکل اس کا باریک سرمے جیسا صفوف کر لیں. جتنا باریک ہوگا اتنا اچھا ہوگا. بس جس آدمی کو یہ لگتا ہے کہ موسم کے اثرات اس پہ اثر کرتے ہیں تو وہ ذرا سا جسے نسوار کی ڈبیا پٹھان رکھتے ہیں، شیشہ میں ذرا سا دانت وانت بھی دیکھ لیتے ہیں، ایسی کوئی نسوار کی ڈبیا یا چھوٹی سی منجن کی ڈبیا رکھ لیں، اس کے اندر رکھیں اور اس کو یوں کھائیں. یعنی تھوڑا سا تھوک لگائیں اور اس کے ساتھ جتنا مواد، جتنی دوا، جتنی یہ آمیزہ آ جائے بس اتنا چاٹیں. اس کو دن میں 10 20 25 مرتبہ اس کو چاٹتے رہیں، اس کو اپنا نشہ بنا لیں، اس کو اپنی عادت بنا لیں. یہ چاٹتے رہیں، اللہ نے چاہا ان کی انرجی، ان کی امیونٹی، ان کی وائٹل فورس اتنی بوسٹ کر جائے گی کہ موسم ان کو بیمار نہیں کر سکے گا. لیکن بواسیر کا مریض یہ استعمال نہ کرے، بواسیر کا مریض کو یہ تنگ کرے گا. یہ گرم ہے اس وجہ سے؟ ہاں جی، یہ اس کی گرمی خشکی کی وجہ سے. یہ اس کا مزاج کیا بنے گا؟ اس کا مزاج بنے گا خشک گرم.